اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل حافظ وائس چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خصوصی خطاب۔ سماعت فرمائیے گا، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور خطاب پورا سنیے گا۔ چلتے ہیں خطاب کی طرف۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کیسٹ تیار کردہ رانا برادرت اسلامی کیسٹ سینٹر نزد مدنی جامع مسجد خطیب قاری مدنی صاحب شارع راشد بہاول پور روڈ ملتان پاکستان۔ قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت تلاوت کی گئی 23ویں پارے سورہ صافات کی چند آیات ہیں۔ خداوند عالم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مشہور واقعے کو، ان کی قربانی والے قصے کو ان آیات میں بیان فرمایا۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، گزشتہ جمعے میں فضائل بیت اللہ کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے خاندان ابراہیمی کو نوازا اور ابراہیم علیہ السلام پر بڑی مشکلات آئیں، انہیں انتہائی دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کے گھر میں پیدا ہوئے جو بت پرست نہیں بلکہ بت گھر ہے، خدا بناتا ہے۔ مولانا تاج محمد صاحب امروٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رب روٹھے تو مت کھسے۔ خدا جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو پہلے عقل کا دیوالیہ نکلتا ہے۔ خلیل اللہ کا والد خدا بنایا کرتا تھا، پتھروں کے خدا، اور بنا کر کے بیچا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پر ٹوکرا بھر کے رکھ دیا خداؤں کا کہ بیٹا بیچ کے آؤ معبودوں کو، خداؤں کو۔ جب کسی قوم کی مت ماری جائے وہ خدا کو بھی بیچنے لگ جاتے ہیں۔ آج کل بھی ہمارے ہاتھ نہیں لگتا، ورنہ سودا تو ہم بھی کر لیتے خدا کا، قابو میں ہمارے نہیں۔ جہاں تک اس کے قدرت اور مناظر کا تعلق ہے اس میں تو ہم کمی کرتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے جاتے اور آواز لگاتے، لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، اب کون لے؟ اور اگر کسی نے بھول بسر کے لے بھی لیا تو وہ اگلے دن واپس کر دے کہ اس کا تو ناک ٹوٹا ہوا ہے، اس کا تو کان ٹوٹا ہوا، خدا بدل دے۔ ابراہیم علیہ السلام پر خدا بدل کر ٹوکرے میں نہیں رکھتے تھے، ان کو نیچے گھسیٹ کر لاتے۔ باپ کہتا تو اتنا بے ادب ہو گیا، اتنا گستاخ ہو گیا ہے، خداؤں کو نیچے گھسیٹ کے لاتا ہے۔ ابراہیم علیہ
अलैहिस्सलाम फरमाते अब्बा जान जब लोगों ने खुदाओं को मोड़ दिया तो मैं इनको सर पे उठा कर बात बढ़ती चली गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौका पा करके एक रोज पकड़ लिया अपने अब्बा जान को। कुरान कहता वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। ऐ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किताब मुकद्दस में जिक्र करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, वो बड़े सच्चे प्यारे नबी थे। इज़ क़ाल लिअबीही या अबति लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर वला युगनी अन्का शैआ। ए मेरे अब्बा जान जिन खुदाओं को मेरे सर पे रखता है, जिनकी तू पूजा करता है, जिनको रात दिन बैठ के तराशता है, ये ना सुनते हैं ना देखते हैं, ना नफे दे सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये तो किसी चीज के भी मालिक नहीं। या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिक फत्तबिअनी अहदिक सिरातन सविय्या। मेरे अब्बा जान मेरी बात मानो, मुझे अल्लाह पाक ने इल्म की दौलत से नवाजा है। मैं ऐसे खुदा का पता बताऊंगा जिसकी शान ये है ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, जो हर वक्त जिंदा है और इस हाल में रहता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। उस खुदा की परस्तिश करो, उस खुदा के सामने आजिज़ी करो, उस खुदा से अपनी बिगड़ी बनाने की इल्तिजा करो। ओ उजड़े हुओ उस मालिक को पुकारो, बिछड़े हुओ उस मालिक के सामने जाकर के आजिज़ी करो जिसने सारे जान को बसाया हुआ है। फरमाया ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नऊम, ना वो सोता है ना उसे नींद आती है, ना वो किसी किस्म का आराम करता है। वो खाने से भी पाक है, वो पीने से भी पाक है। फरमाया ऐ मेरे नबी मेरी जात लोगों को समझा दो, कुल कहो अल्लाहु अहद। ऐ मेरे महबूब इन लोगों को बताओ कि खुदावंद आलम की जात यकता है। अल्लाह उसकी औलाद कोई नहीं, उसके माँ बाप ऊपर के रिश्तेदार कोई नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका साथी हमसर शरीक खानी कोई नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाया या अबति ला ताबुदिश शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिया। ये मेरे अब्बा जान शैतान की पैरवी ना करो, शैतान की इबादत ना करो, उसके कहने में मत चलो, वो इंसानों का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात पे कान धरने के, सोचने के, गौर फिक्र करने के, अकल करने लगा और कहने लगा क़ाल अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम। ओ इब्राहिम मैं समझ गया तेरी बात को, तू तो मेरे खुदाओं का मुनकिर है, तू मेरे माबूदों का मुनकिर है, तू खुदा के सिवा किसी को भी नहीं मानता। लइल्लम तंतहिल अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया, चला जा मेरी आंखों के सामने से, वरना तुझे इतने पत्थर मारूंगा, मार मार कर तुझे हलाक कर डालूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन उठ खड़े हुए और फरमाने लगे क़ाल सलामुन अलैक। लो अब्बा जान फिर मेरा आखिरी सलाम लो। सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। मेरे अब्बा जान जब भी
موقع ملا، جب بھی مجھے اللہ نے توفیق دی، میں اپنے پروردگار کی حضور میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑ دیا، دوسرے وطن کا ارادہ کر لیا، ابھی وطن میں نہیں پہنچے، فلسطین میں ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ایک شخص اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ خدا کی ذات کے سوا کسی کو نہیں مانتا۔ میلے کا موقع نکلا، لوگ میلے میں جا کر کے شامل ہو گئے، بت خانہ بہت بڑا بنایا ہوا تھا، سارے کے سارے اس میلے میں جا کر کے شریک ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں چلے گئے، جا کے بتوں کا کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، جو سب سے بڑا بت تھا کلہاڑا اس کے کاندھے پہ رکھ کے چلے آئے۔ واپس آئے تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ آپس میں باتیں چل پڑی، پوچھ گچھ ہوئی، کچھ لوگ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ اکثر ان کی برائی کیا کرتا ہے، وہ انہیں مانتا ہی نہیں۔ اکٹھے ہو کر کے آ گئے، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تم نے معاملہ کیا ہے، یہ کام کس نے کیے؟ کون تھا ایسا یوں کرنے والا؟ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو دیکھتے کون ہے۔ تو وہ ایک کے کاندھے پہ جو کلاڑا رکھا ہوا تھا، فرمایا اس سے پوچھو نا کہ جو کلاڑا لیے کھڑا اپنے کاندھے پہ، اس سے معلوم کرو کہ ان کو مار کس نے دی ہے۔ اور وہ سارے کہنے لگے ابراہیم تو عقل مند آدمی ہو کر کیسی باتیں کرتا ہے، یہ کہ کبھی بولا کرتے ہیں۔ بس ابراہیم علیہ السلام کو بات کرنے کا موقع مل گیا، فرمایا جب یہ بولنا نہیں جانتے تو تمہارے حاجت روا کیسے ہو گئے، تمہارے مشکل کشا کیسے بن گئے؟ آج وہی بات دہرائی جا رہی ہے، کرتے سے ننگا آگا ولی، منجو ننگا پکا ولی، جو بالکل دمادم مست قلندر ننگا پھر رہا ہو، یوں کہ یہ بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، بڑا ولی اور کتب ہے، یہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ننگا پھرتا ہے۔ کیا عقیدہ ہے، کیا یقین بنا مسلمانوں کا؟ ننگے کو ولی، جسے اپنا تن کجنے کی، اپنی شرمگاہ ڈھانپنے کی تمیز نہیں، وہ تیرا مشکل کشا کیسے ہو جائے گا؟ وہ تیری حاجت روائی کیسے کرے گا؟ جسے اپنے ننگ کا پتہ نہیں، جسے اپنی شرم کی جگہ چھپانے کا احساس نہیں، بیچارے کو عقل نہیں، اللہ پاک نے اس کی عقل لے لی، وہ تیرا حاجت روا کیسے ہوگا؟ اور آج عام طور پہ یہ ذہن بنا ہوا ہے، جتنا کوئی ننگا پڑا رہے گا نا، لوگ عورتیں زیادہ سے زیادہ جا کر ایسے لوگوں سے منتیں مانگیں گی، اپنے لیے دعا کے لیے کہیں گی، اور ان کی گالیوں کا ترجمہ نکالتے ہیں۔ یہی تعلیم دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کا یہی مطلب سمجھ میں، لا الہ کوئی نہیں سوائے ایک کے، کوئی تمہارا حال جاننے والا نہیں، کوئی تمہارا خدا اور معبود نہیں۔ ایک دفعہ ایک ملنگ مل گیا، میں نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا میں تو بچوں نماز پڑھتا۔ تو میں نے اس کو پکڑا کہ روٹی باہر سے کھاتا ہے، پانی باہر سے پیتا ہے، نماز بچوں پڑھتا ہے، یہ کیوں؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، تلاوت نہیں، مصطفیٰ کریم کی ارشادات اور فرمان کے سراسر خلاف، لوگ اس کو ولی کہتے ہیں۔ جس کی شکل نبی کی شکل سے مخالف ہو، جس کا لباس نبی کے لباس سے مخالف ہو، جس کی بود و باس نبی کی بود و باس کے خلاف ہو، جس کا طرز زندگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا بات کرنے کا، فرمانے لگے قال
تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ. ان کی عبادت کیسے کرو گے جنہیں کسی قسم کا علم نہیں، نہ بولنے پہ قادر ہے نہ نفع نقصان پہ قادر ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری بگڑی بنانا تو بڑی بات ہے. لن یخلقوا ذبابا، او لوگو یہ تو سارے جان کے ولی مل جائیں، کتب ابدال مل جائیں، سارے جان کے ولی اکٹھے، فقیر دویش قلندر اکٹھے ہو جائیں، فرمایا ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. لن یخلقوا ذبابا، قرآن کریم ہے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتے، ذرہ برابر کیڑا پیدا نہیں کر سکتے. او لوگوں یہ تمہیں راہ تو ضرور بتلانے والے ہیں، میرے محبوب ہیں، نیک بندے ہیں، کتب ان کو میں نے بنایا، ابدال ان کو میں نے بنایا، ولی میرے نبی کی پیروی سے بن گئے، لیکن یہ تمہارے حاجت روا مشکل کشا کبھی نہیں بن سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر چیخا کی تیاری کر لی، اتنا بڑا گستاخ ہے، اتنا بڑا بے ادب ہے، اسے اٹھا کر چیخا میں پھینک دو. ابراہیم علیہ السلام کو پنگوڑے میں بٹھا لیا، ہزاروں لاکھوں من لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دی. جب وہ سلگ گئی ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر چیخا میں اندر پھینک دیا، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا، خلیل اللہ چل رہے ہیں، آگ میں آ گئے. ہوا کا فرشتہ آ کر کی کہنے لگا خلیل اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ہوا میں ساری آگ کو منٹوں میں اڑا دوں گا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بتاؤ میری حالت کا میرے رب کو علم ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں علم تو ہے. فرمانے لگے او فرشتوں بیچ میں سے ہٹ جاؤ، خلیل جانے رب جلیل جانے. بارش والا فرشتہ اگر کی کہنے لگا اے خلیل اگر کہو تو میں بارش برسا کر کے ساری آگ کو بجھا دوں، ایک سیکنڈ میں آگ بجھ جائے گی. فرمانے لگے تجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے یا خود آیا ہے؟ کہنے لگا میں خود ہی حاضر ہوا ہوں. فرمایا تیری امداد کی کوئی ضرورت نہیں، خلیل جانے رب جلیل جانے. آواز آئی میرے خلیل، پھر میں آ گیا. آج بھی ہو ابراہیم ساگر ایما پیدا، آگ کر سکتی انداز ہے گلستہ پیدا. او ہوا والے فرشتے ہٹ جا، او بارش والے فرشتے ہٹ جا، او دنیا کے نظام کو چلانے والے ملائکہ ہٹ جاؤ، او فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ. میرے خلیل نے خود میں جلیل کو یاد کیا ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا، اے آگ میں خدا تجھے خود کہنے آیا ہوں. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ میرے خلیل پہ ایسی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی بن جا، جو تکلیف دینے والی ٹھنڈ بھی نہ ہو، پریشان کرنے والی ٹھنڈ بھی نہ ہو، کسی طرح سے مضر بھی نہ بیٹھے. ابراہیم علیہ السلام کو چیخا سے بچا لیا. تم میرا نام لیتے ہو، میری توحید کے لیے مار کھاتے پھرتے ہو. ابا نے گھر سے نکال دیا، وطن سے بے وطن ہو گئے، باہر تشریف لائے، پھر ملک چھوڑ دیا، چل پڑے. ملک مصر سے گزر ہو رہا ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے. مصر کے بادشاہ کو نوکروں نے، ملک کے لوگوں نے اطلاع دی ایک نوجوان تیرے ملک سے گزر رہا ہے جس کی ساتھ نہایت ہی حسینہ خوبصورت قسم کی عورت ہے. بادشاہ بڑا بدماش تھا، بڑا ظالم اور نابکار تھا. یہ جو کئی ہمیں ٹکرے ہیں نا خبیث قسم کے بادشاہ، پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی کی نسل سے ہے. یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری تو چھٹی ہو گئی، جتنی چاہو شراب پیو، جتنی چاہو بدماشی کرو، انسانیت سے بھی گزر جاتے ہیں.
لوگ حضرت سارا کو گرفتار کر کے چلنے لگے. حضرت سارا رونے لگی ہے میرے ابراہیم یہ کیا بنی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسلی دی اللہ وارث ہے گھبراؤ نہ. میں خلیل اللہ کی آبرو میں خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو ہے وہ خود نگہبانی فرمائیں گے. حضرت سارا شاہی محل میں لائی گئی. بادشاہ نے برائی کا ارادہ کیا. حضرت سارا فرمانے لگی مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے. پتا چلا اگر کوئی عورت کسی بدماش کے ہاتھ سے چڑھ جائے اگر کئی مصیبت میں پھنس جائے اسے سارا کی سنت ادا کرنی چاہیے. اسے 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اپنی عزت کا سوال مالک کی کائنات سے کرنا چاہیے. حضرت سارا نے دعا فرمائی الہی میری آبرو تیرے خلیل کی آبرو تیرے خلیل کی آبرو اے رب جلیل تیری آبرو تو جانے آگے تیری مرضی. میں بے بس ہوں میں بے کس ہوں عورت ذات ہوں گھبرائی ہوئی ہوں. تیرا دروازہ کھٹکھٹانا میرا کام ہے میرے دامن کو بچانا یہ تیرا کام ہے. یہ بادشاہ ہے میں غریب عورت ہوں نبی کی گھر والی فاقوں کی پرواہ نہ کی بھوک کی پرواہ نہ کی. آج عزت کا مسئلہ آ پڑا او مالک کی کائنات میری عزت بچا لے. علماء کرام نے بھی لکھا ہے حضرت سارا کی جب دعا ہوئی اس ظالم کے ہاتھ پاؤں میں ساری جان میں درد شروع ہو گیا کانپنے لگا اور کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے میں کچھ نہیں کہوں گا. ہائے نبی کا گھرانہ کتنا کریم ہوتا ہے ورنہ کہتی تڑپتا رہو میں تیرے لیے دعا کیوں کروں. حضرت سارا نے ہاتھ اٹھا دیے اے اللہ اے زمین و آسمان کے مالک یہ وعدہ کرتا ہے کہ میری بے عزتی نہیں کرے گا تو اسے صحت عطا فرما دے. آج ہمیں تھوڑا سا کوئی رنج دے کر تھوڑی سی کوئی بات کہہ کر دعا کرا کے تو دیکھے بلا. اگر کہے گا بھی کہ جی دعا کر دینا ہم کہیں گے تو وہی نہیں تو یوں کہتا تھا. اور یہاں آبرو کا مسئلہ ہے. سارا قربان جاؤں تیرے اخلاق سے تم کتنی نرم دل ہو. اتنی دیر میں دعا مانگنے بھی بیٹھ گئی وہ فوراً تندرست ہو گیا. اس نے بھی پکی بدماشی کی پھر برائی کا ارادہ کیا. یہ جو بغیرت آدمی ہوتا ہے اسے اپنے قول و قرار کا بھی پاس نہیں ہوتا. کیا بھی میں نے کیا کہا تھا اور ابھی میں کیا کہنے لگا ہوں اور میری بات کا کیا اثر پڑے گا. فوراً پلٹ گیا. حضرت سارا نے پھر ہاتھ اٹھا دی الہ العالمین ہے تو پھر بدماشی پہ ارادہ کرتا ہے تو اس کو ویسا ہی کر دے جیسا یہ پہلے تھا. اللہ پاک نے پھر ویسا ہی کر دیا. وہ پھر رونے لگا مائی قسم کھاتا ہوں کچھ نہیں کہوں گا مر گیا میں میرے لیے دعا کرو میں مر رہا ہوں. اندازہ لگاؤ سارا کے ظرف کا. آج عورتیں ذرا سی دیر میں گھبرا جاتی ہیں بددعا گلا شکوا کوسنا پیٹنا. اور یہاں حضرت سارا پھر دعا کر دیتی ہے دوسری مرتبہ بھی اور یہ تیسری مرتبہ پھر برائی کا ارادہ ظاہر کرتا ہے. حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا کر دی الہ العالمین یہ جیسے پہلے تھا اسے ویسا ہی کر دے. اب یہ باز آنے والا نہیں یہ نہیں باز آنے کا. اس کا ارادہ حضرت سارا کیا آبرو کو تباہ کرنے کا ہے.
حضرت سارا کی آبرو کو برباد کرنے کا ارادہ ہے، اور اللہ پاک کا کیا ارادہ ہے؟ اے ابراہیم سارا کو لے کر ادھر سے گزرو، وہ پکڑ کے سارا کو شاہی محل میں لائے گا، وہاں پہ چھوٹی سی معصوم بچی ہے جس کا نام ہے ہاجرہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اس سے بڑا پیار ہے، وہ میری عجیب و غریب بندی ہے، سارا تم آؤ، ابھی بچی ہے، کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں گزرا، اس کو پہلے یہاں سے نکال کے لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کے پیر سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کر کے بیت اللہ کی بنیاد رکھوانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا اپنے نوکروں اور ملازموں سے، تم تو کہتے تھے کہ عورت لائے، یہ تو بلا ہے کوئی، تم تو کہتے تھے کہ عورت لائے، یہ تو بلا ہے کوئی، نکالو میرے محل سے جلدی، لے جاؤ اسے۔ اور چلتے چلتے کہنے لگا لو ایک بچی تجھے دیتا ہوں، تیری خدمت کیا کرے گی، اسے لے جا۔ حضرت سارا کو حضرت ہاجرہ دے دی۔ اللہ پاک کا مقصود بھی یہی تھا، اس گھر میں لے جانے سے اللہ پاک کا مقصود یہی تھا کہ جاؤ اور ہاجرہ کو لے کے آؤ۔ ہاجرہ کو ساتھ لے آئی، ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا، شادی ہوگی، جوان ہوئی۔ اللہ پاک نے میل میں پانی کا نام و نشان نہیں، آبادی نہیں، آدمی نہیں، چرندہ نہیں، پرندہ نہیں، سفر نہیں، راستہ نہیں، آؤ اس میدان میں دونوں ماں بیٹے کو ساتھ لے کے آؤ، اور یاد رکھو انہیں بٹھا کر کے یہاں پہ تم دونوں کے دونوں کو چلے جانا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے میں بیت اللہ کی بنیاد رکھواؤں گا۔ حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا، گود میں اسماعیل علیہ السلام ہے، چھوٹے سے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، معمولی سا پانی ہے، اور صحرا میں اس بیابان جنگل میں جہاں کعبہ ہے، جہاں مکہ ہے، کئی 100 میل میں لک و ڈک میدان، کوئی قریب بستی آبادی شہر رستہ بھی نہیں کسی کا۔ اس میدان میں جنگل میں حضرت ہاجرہ کی گود میں اسماعیل علیہ السلام ہے، بٹھا کے اور بغیر بولے بغیر کچھ کہے یوں ہی واپس ہو لی۔ سمجھی شاید یہیں کی قریب ہی کچھ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جب ذرا دور نکل گئے حضرت ہاجرہ کا دل دھڑکنے لگا، کھڑی ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگا کرو میرے ابراہیم کہاں چلے، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو، مڑ کے دیکھتے نہیں، پھر کے دیکھتے نہیں، حیران الہی یہ کیا ہوا، سینے سے لگائے ہوئے حضرت ہاجرہ دوڑ لگاتی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچی اور راستہ روک کر کے کہنے لگی او ابراہیم، اے اللہ کے نبی، میں جوان عورت یہ معصوم بچہ میری گود میں، شہر نہیں، آبادی نہیں، آدمی نہیں، پانی نہیں، ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں چلے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ حضرت ہاجرہ نے رو دیا اور رو کے کہنے لگی اے ابراہیم خدا کے لیے میرا قصور بتاؤ، معافی چاہوں گی، میرا جرم بتاؤ، معذرت کروں گی، میرا گناہ بتاؤ، معافی طلب کروں گی، کیا وجہ، کس گناہ میں، کس جرم میں مجھے اس میدان میں چھوڑ کے چلے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ کیا جواب دے؟ اللہ پاک نے منع کیا ہوا ہے، خلیل زبان کو حرکت نہیں دینا تاکہ ہاجرہ کا صحیح معنوں میں امتحان ہو۔ خود ہی بول اٹھی اور کہنے لگی اے ابراہیم کہیں اس پروردگار کا حکم تو نہیں، نبی کبھی ظلم نہیں کیا کرتے، رسول کسی کو تنگ نہیں کیا کرتے، ہمیں جو یہاں چھوڑ کے چلے ہو کہیں اس مالک کا حکم تو یوں ہی نہیں؟ بس ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں زبان کو حرکت نہ دی، ذرا سا یوں سر ہلا دیا یوں۔
अल्लाह अल्लाह। हाजरा तेरा ईमान कितना मजबूत था, दामन छोड़ के दौड़ गई, जहाँ बिठा के चले थे वही जाके बैठ गई और यूं कहती हुई चली गई, इब्राहिम फिर जाओ, रब जाने मैं जानूं। वो खुद खबरगिरी करेगा, उसके पास हमारा हाल महफूज है, फिर कोई परवाह नहीं। अल्लाह पाक जो चाहे सो करे, उसकी मर्जी है, मैं उसकी बंदी है, बच्चा भी उसी का बंदा, फिर आप बेपरवाह होके जा सकते हैं। उलमा किराम ने लिखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ी की ओट में होके सजदे में गिर पड़े, इलाही मैं बाप हूँ, इस औरत का खामिन हूँ, मेरे दिल को मजबूत कर दे, इस मैदान में छोड़ के चलाओ। और फिर नबी का दिल कितना नरम होता है, पैगंबर फिर खलील, नरम से नरम तरीन सजदा शुक्र अदा किया। उधर हजरत हाजरा गोद में लिए बैठी अपने प्यारे मासूम लगते जिगर को, खजूरें खा लेती हैं, घूंट दो घूंट पानी पी लेती हैं। शाम आई, रात बीत गई, जहाँ दिन में कोई भी आया रात को कौन आएगा। एक फकीर की झोपड़ी में रात को चोर आ गया, उसे जब खड़का सुनाई दिया तो कहने लगा चोर को कि तुझे यहाँ रात को क्या मिलेगा, मुझे यहाँ दिन में कुछ नहीं मिलता, यहाँ क्यों धक्के खा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़ के चले गए, खजूरें खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, घबराहट कोई नहीं, बच्चे को दूध पिलाती है, लिए बैठी है आराम से। खजूरों के खत्म होने के बाद भूख ने तड़पा दिया, पानी खत्म होने के बाद प्यास ने तड़पा दिया। अरब की धूप और मक्के की सरजमीन की शदीद तरीन धूप, दरख्त नहीं, छाया नहीं, कुछ भी नहीं, कोई छांव नहीं, बेसहारा मजबूरी हो गई। जब माँ की छातियों, जब माँ की खुराक बंद हो गई, माँ की ग़िज़ा बंद हो गई, माँ को जब पानी ना मिला, खाना ना मिला, छातियों से दूध उतरना बंद हो गया, हालत ये बनी। इस्माईल अलैहिस्सलाम की इतनी जुबान बाहर निकल आई, भूख और प्यास की वजह से बच्चा तड़पने लगा, जुबान बाहर निकल आई। अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर रही थी, अपने ऊपर तो झेल दी जा ही रही थी, बच्चे का माँ से हाल ना देखा गया। दो पत्थर खड़े किए, एक पत्थर को ऊपर रखा, उसके साए में लिटा कर हज़रत हाजरा चल निकली। कभी सफा पे चढ़ती है पहाड़ी पे, कभी मरवा पे चढ़ती है, और जब अपने बच्चे को देखती जाती है, जब ढलवान में से गुजरती है तो दौड़ लगाती है। अल्लाह पाक ने फरमाया हाजरा तू तो पानी तलाश कर रही है, तू तो कोई वसीला तलाश कर रही है, और हमें तेरी चाल इतनी पसंद आ गई, हमें तेरी रफ्तार इतनी पसंद आ गई, तेरे बाद कोई नबी हो, मूसा अलैहिस्सलाम क्यों ना हो, ईसा अलैहिस्सलाम क्यों ना हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम क्यों ना हो, अय्यूब अलैहिस्सलाम क्यों ना हो, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर क्यों ना हो, अबू बकर सिद्दीक जैसा सहाबी क्यों ना हो, फारूक आजम जैसा सहाबी क्यों ना हो, उस्मान बिन नूरैन जैसा सहाबी क्यों ना हो, अली मुर्तजा जैसा सहाबी क्यों ना हो, कुतुबुद्दीन जुनैद बगदादी जैसे वली और अब्दाल क्यों ना हो। हाजरा मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जब तक तेरी चाल चल के नहीं दिखलाएंगे किसी का आज मंजूर नहीं। बेशक नबी हो, बेशक रसूल हो, बेशक वली हो, चाल तेरी चलनी पड़ेगी, ये रफ्तार सबको चलनी पड़ेगी। बच्चा जब रोता है तो वह एड़ियां रगड़ता है जमीन में। इस्माईल अलैहिस्सलाम क्योंकि भूख और प्यास की वजह से जब रो रहे थे तो एड़ियां रगड़ी।
اللہ پاک نے فرمایا کوئی اپنی کوٹھی بنگلے کا بنیاد تنگے بنیاد بادشاہوں سے رکھوائے گا، کوئی وزیروں سے رکھوائے گا، کوئی ڈی سی کمشنروں سے رکھوائے گا، کوئی پیر اور فقیروں سے رکھوائے گا، میں اپنے گھر کی بنیاد اسماعیل ذبیح اللہ کی نرم و نازک ایڑیوں سے رکھوانا چاہتا ہوں۔ نرم نرم ایڑیاں کھڑیاں جب اسماعیل علیہ السلام نے زمین پہ رگڑی تو وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا پانی کا۔ فرماتی ہے حضرت ہاجرہ کہ جب میں صفا پہ چڑھی آخری مرتبہ تو میرے کانوں میں ایک آواز آئی۔ حضرت ہاجرہ نے اس وقت رو دیا، او آواز دینے والے میں نے تیری آواز سن لی، اگر میرا بچہ ضائع ہو گیا مر گیا تو پھر میں تیری امداد کا کیا کروں گی؟ مجھے بھی پیاس ہے، بھوک بڑی لگی ہے، میرے بچے کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ او آواز دینے والے، او مالک کی کائنات، میں تجھی سے سوال کر رہی ہوں۔ واپس آئی آ کے کیا دیکھتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑ سے تو پانی کا چشمہ جاری ہو رہا ہے، بس چاروں طرف سے مٹی کے اٹھا کر کے وہاں پر لیول بننا تھا بنا لیا، گم 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 رک جا رک جا رک جا، مشکیزہ بھر لیا، خود بھی پیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاجرہ اس پانی میں میں نے دونوں قوتیں ڈال دی ہیں، یہ کھانے کا کام بھی دے گا، یہ پینے کا کام بھی دے گا۔ 14ویں سبزی کا گوشت قربان کر دیا جائے تم پہ، ارے وٹامن اے اور بی اور سی تمام سے تمام اس پانی میں آج تک موجود ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو بھی چلو بھر کے پلایا، خود بھی پیا، مشکیزہ بھی بھر لیا۔ حدیث میں ہے اگر حضرت ہاجرہ اس کا بننا نہ بناتی تو پوری دنیا میں ہم اس پانی کو پھیلا دیتے، اور اب ویسے پھیلا ہوا ہے، سارے جہان سے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا سے سب مشکیزیں مٹکے ڈرم ڈبے بھر بھر کے لے جاتے ہیں، اس میں شفا بھی ہے اور تبرک بھی ہے، اور صحیح معنوں میں تبرک اصل میں زمزم ہے۔ باقی چیزیں تو مکہ معظمہ میں کوئی جرمن سے آتی ہے، کوئی جاپان سے، کوئی انگلینڈ سے، کوئی امریکہ سے، کوئی ہندوستان سے، کچھ ہمارے یہاں سے بھی جاتی ہے تحفہ بن کے ہم مسلمانوں کے ہاتھ لگے ہوئے، سبحان اللہ۔ جس چیز کو ہمارے ہاتھ لگ جائے وہ تو پھر باعث برکت بنی جاتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ کو کتنا بڑا نواز دیا، زمزم کا کنواں چشمہ جاری کر دیا۔ آنے جانے والے لوگوں نے پانی دیکھا، یہاں پہ کشتی ایک بستی بن گئی، لوگوں نے ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے، مکہ معظمہ کی بنیاد پڑ گئی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حکم دیا میرے خلیل آؤ، بیت اللہ کی بنیاد تو پڑ چکی، اسے پورا تعمیر کرو۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سارے جہان میں سب سے پہلے میرا گھر بنایا گیا، اسی کو سارے جہان پہ فضیلت ہے۔ سارے جہان کی مٹیوں سے سب سے افضل مٹی بیت اللہ شریف کی ہے۔ خداوند ذوالجلال نے اس مقام کو، اس جگہ کا مقام اونچا کر دیا۔ کون ہے بچانے والا؟ اس جگہ کے سوا کسی جگہ کا طواف جائز نہیں، حجر اسود کے سوا کسی دیوار کو چومنا جائز نہیں۔ خداوند ذوالجلال نے الہی بنائے کیسے بیت اللہ کو؟ فرمایا جبریل انجینئر بنے گا، جبریل انجینئر بنے گا، مستری خلیل اللہ ہوگا، مزدور اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا۔ قربان جاؤں مستری کے، قربان جاؤں مزدور کے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کو بنا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر پکڑا رہے ہیں، کیا منظر بنا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ بھی امداد کر رہی ہیں، پاس بیٹھ کر خامد مستری ہے، بیٹا مزدور بنا ہوا ہے، بنانے والا خلیل اللہ، مزدوری کرنے والا اسماعیل ذبیح اللہ، اور بن کیا رہا ہے بیت اللہ، اور جس کا گھر بن رہا ہے وہ خود خدا ہے، اللہ خدا کا گھر بن رہا ہے۔ اسماعیل علیہ
दीवारें बन गई कि अब हाथ नहीं पहुंचता। अब गो कैसे बनाए, पैर कैसे बांधे, वहां कोई लकड़ रखे हुए हैं, कैसे बनाए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, खलीलुल्लाह ने आमीन कह दी। या अल्लाह, पैर बनाने का मेरे पास इंतजाम कोई नहीं, तो खुद इंतजाम कर दे। एक पत्थर पे इस्माइल अलैहिस्सलाम गारा रख देते हैं, वो पत्थर खुद ब खुद ऊपर दीवार के ऊपर गारा पहुंचाने के लिए चला जाता है। पहले तो लोग कहते थे ऐसे कैसे हो गया, अब ये बिल्डिंगों पे मशीनें मसाला कैसे पहुंचा रही है। अरे बिजली पहुंचा सकती है, खुदा नहीं पहुंचा सकता, खुदा के इख्तियार में नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पे खड़े होकर तामीर फरमाई, जितना हजरत इब्राहिम चाहते वो पत्थर ऊंचा हो जाता, जितना चाहते वो नीचा हो जाता। बैतुल्लाह शरीफ मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया, सारा खानदान इब्राहिमी मौजूद है, दुआ मांग रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, इलाहुल आलमीन, उमर रसीदा, बूढ़े बुजुर्ग किस्म के लोगी, पुरानी उम्र के लोगी, ऐ अल्लाह, जो तेरे इस घर का तवाफ करने आए, जो तेरे इस घर का हज करने आए, तू उसके सारे गुनाह माफ कर दे। हज़रत इस्माइल आमीन फरमा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ कर ली, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उठे और दुआ करने लगी, इलाहुल आलमीन, इस घर को शर्फ कबूलियत अता फरमा, बना हमने दिया, कबूल तू फरमा। और उम्मत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने नौजवान हैं, इलाहुल आलमीन, जो भी इसमें हज करने के लिए आए, मैं पेशगी उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, उनके जुर्म और खताओं को माफ फरमा दे। तुम्हारे पैदा होने में खुदा जाने कितने हजार साल बाकी थे। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, तुम्हारी मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए दुआएं मांग रहे हैं। सारे खानदान ने आमीन कही। नौजवानों के हक में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। हज़रत हाजरा उठी और दुआ मांगने लगी, इलाहुल आलमीन, तेरे घर का सदका मांगती हूँ, मेरे खामिद ने बनाया, मेरे बेटे ने मजदूरी की, तेरे घर का सदका मांगती हूँ। जवान औरत जितनी भी हज करने के लिए आए, जो भी इस घर का तवाफ करने के लिए आए, उनकी सारी उम्र की खताओं को माफ फरमा दे। हाजरा ने दुआ मांगी, खलील ने आमीन कही, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने आमीन फरमाया। हज़रत सारा उठी और दुआ करने लगी, इलाहुल आलमीन, बूढ़ी औरती, कमजोर किस्म की औरती, उम्र रसीदा, ज़ईफ औरत जो तेरे घर का तवाफ करने के लिए आए, तू उसके उम्र भर के गुनाहों को माफ फरमा दे। सारे खानदान ने आमीन कही। तो बैतुल्लाह शरीफ इस तरह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया और इन मुश्किलात और मुसीबतों से यहाँ तक पहुंचे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की दर नाजुक एड़ियों से इस बैतुल्लाह की बुनियाद रखी गई। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको पैगंबर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की गुलामी नसीब फरमाए।